آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا پردہ فاش کریں گے کہ تخلیقی فری لانسرز کس طرح گھنٹوں کے حساب سے پیسے لینے کے اس پرانے طریقے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیسا ہو اگر وقت کے بجائے اس بنیاد پر پیسے ملیں کہ کلائنٹ کو کتنا منافع کما کر دیا جا رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اس سب سے بڑی اور عام پریشانی کی طرف چلتے ہیں جس کا سامنا تقریباً ہر فری لانسر کو ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ مسلسل فیس کم کیوں کی جاتی ہے؟ بس اس لیے تاکہ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکے جو کوڑیوں کے بھاؤ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے نا؟ ہمارا یہ جائزہ اس کم قیمت والے جال سے نکلنے کا ایک مکمل خاکہ فراہم کرے گا۔ ہم جلدی سے ان 6 اہم مراحل کو دیکھیں گے۔ کم قیمت کا جال، فیچرز کے مقابلے میں فوائد، ویلیو بیسڈ کیلکولیٹر، سرمایہ کاری پر منافع کا حساب، ایک بہترین اسٹریٹجک آفر پیش کرنا، اور آخر میں کوگنیٹو فلوئنسی کی زبردست طاقت۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے یعنی کم قیمت کے جال سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنی سروسز کی درست قیمت مقرر کرنے کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب فری لانسرز اپنی قیمت صرف اپنے لگائے گئے گھنٹوں یا لکھے گئے الفاظ کی گنتی پر طے کرتے ہیں تو وہ دراصل خود کو ایک ایسے چکر میں پھنسا لیتے ہیں جہاں ان کے کام کی کوئی خاص قدر نہیں رہتی۔ اگر سروسز کو بازار میں بکنے والی کسی عام چیز یا کموڈٹی کی طرح بیچا جائے گا تو ظاہری بات ہے مارکیٹ میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا اور کوئی بھی زیادہ پیسے دینے پر راضی نہیں ہوگا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، فیچرز بمقابلہ فوائد۔ یہ وہ دلچسپ موڑ ہے جہاں سے وقت پر مبنی سوچ کو چھوڑ کر نتائج پر مبنی سوچ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس بہت بڑی غلطی کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے جو عموماً نئے فری لانسرز کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام کے نتائج بیچنے کے بجائے اپنے کام کرنے کے طریقے کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیسک پر گزارے گئے گھنٹے یا 1000 الفاظ کا بلاگ پوسٹ، یہ سب تو صرف فیچرز ہیں۔ کلائنٹ کو تو ان کے اصل فوائد چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ آٹومیٹڈ سسٹمز بنانا، کسٹمرز کی توجہ حاصل کرنا اور سوتے ہوئے بھی منافع کمانا۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو کلائنٹ کو دراصل چاہیے ہوتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کلائنٹس کو آخر کار صرف ایک ہی سنہرے اصول سے غرض ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی فیس کو ایک خرچ کے بجائے ایک زبردست سرمایہ کاری تبھی سمجھتے ہیں جب وہ براہ راست ان کے برانڈ کی ساخت اور آمدنی میں اضافے کا باعث بنے۔ چلیں اب تیسرے حصے یعنی ویلیو بیسڈ کیلکولیٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ ٹھوس طریقہ کار ہے جو اصل میں ان اونچے ریٹس کو چارج کرنا ممکن بناتا ہے۔ یہ 4 مراحل پر مشتمل ویلیو بیسڈ کیلکولیٹر بالکل وہی فریم ورک ہے جس کی ضرورت کسی بھی فری لانس ریٹ کو ریاضی کے اصولوں کے مطابق ثابت کرنے کے لیے پڑتی ہے۔ ان 4 مراحل کو اپنانے کے بعد کوئی بھی کلائنٹ اس فیس کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کوئی بھی ریٹ بتانے سے پہلے تخلیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو کیا ہے اور موجودہ لیڈز کتنی آ رہی ہیں۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مارکیٹنگ فنل کے اندر موجود اس انتہائی اہم منی پیج کا مالیاتی اثر کیا ہوگا۔ یہ وہ خاص صفحہ ہوتا ہے جو کنورژن ریٹ بڑھاتا ہے اور آمدنی کے نقصان کو روکتا ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں جو کہ سرمایہ کاری پر منافع یا ویلیو کی ریاضی کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کیسے ایک فری لانسر کا سب سے طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس مثال پر غور کریں، یہ واقعی بڑی دلچسپ ہے۔ بظاہر $1000 کی فیس بہت زیادہ لگ سکتی ہے، لیکن اگر ہم حساب لگائیں، فرض کریں ایک سیلز پیج کی وجہ سے $500 والے کورس کی 10 اضافی سیلز ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے $5000 کا نیا منافع۔ اب اس $5000 کی نئی آمدنی کے سامنے $1000 کی فیس دینا کسی بھی کلائنٹ کے لیے ایک انتہائی آسان بلکہ سوچنے کی ضرورت کے بغیر لیا جانے والا فیصلہ بن جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ 5 کے مقابلے میں 1 کا منافع یعنی 5 to 1 ریٹرن آن انویسٹمنٹ کسی بھی بزنس کے مالک کے لیے فوراً ہاں کہنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھے رائٹر صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کرتے بلکہ وہ بزنس کی ترقی کا ایک بہت بڑا وعدہ بیچتے ہیں۔ یہ ہمیں 5ویں حصے کی طرف لے آتا ہے، ایک اسٹریٹجک آفر پیش کرنا۔ یاد رکھیں صرف ریاضی کا حساب لگا لینا تو آدھی جنگ جیتنے کے برابر ہے۔ اس حساب کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہی اصل میں وہ چیز ہے جو ڈیل کو فائنل کرواتی ہے۔
किसी भी बिजनेस के बुनियादी उसूलों जैसे कि उनकी तवज्जो हासिल करना, एक बड़ा वादा करना और एक वाज़ेह कॉल टू एक्शन देना, इन सब की गहरी समझ दिखाकर फ्रीलांसर्स फौरी तौर पर अपना एतमाद कायम कर सकते हैं। सिर्फ एक सादा सी ईमेल में एक रकम लिखकर भेज देना हरगिज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड एग्जीक्यूटिव समरी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कीमत को एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ दुरुस्त साबित किया जा सके। और अब हम अपने आखिरी और छठे हिस्से पर आ गए हैं, कॉग्निटिव फ्लुएंसी की ताकत, यानी सादगी ही असल कद्र है। ये बात हैरान कुन लग सकती है, लेकिन ज़्यादा पैसे मांगने की राह में सबसे बड़ी ज़हनी रुकावट यही गलत फहमी है कि शायद बहुत मुश्किल और एकेडमिक किस्म की लिखाई की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके उलट है। सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने वाली कॉपी दरअसल तीसरी से 7वीं ग्रेड के पढ़ने के मेयार पर लिखी गई होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना इंतहाई आसान होता है। इस हद तक कॉग्निटिव फ्लुएंसी फराहम करने का मतलब यह है कि जहन में बैठे इस ग्रामर नाजी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाए, जो हर वक्त ग्रामर को 100% दुरुस्त रखना चाहता है। क्योंकि एक नहायत आसान, गैर रस्मी और फ़ौरन हज़म हो जाने वाला पैगाम देना बज़ाते खुद एक आला सतह की सर्विस है, जो बिल्कुल एक बड़े और शानदार चेक की हकदार होती है। रिवायती मॉडल्स की भेड़ बकरियों वाली चाल से आज़ाद होने का सीधा सा मंत्र यही है कि दूसरों की नकल न करें, रियाजी का इस्तेमाल करें, वैल्यू दिखाएं और चीज़ों को हकीकत पसंदाना रखें। तख्लीकी सलाहियतों पर भरोसा करके और इन शानदार कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके एक नया और मुनफरिद रास्ता बनाया जा सकता है। इस फ्रेमवर्क के जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये हिकमत अमलियाँ तख्लीकी काम के लिए एक ज़्यादा मुनाफा बख्श और वैल्यू पर मबनी रवैये को जन्म देंगी। जाते जाते इस सवाल पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए, वो कौन सी तख्लीकी सर्विस है जिसमें छुपी हुई मालियाती कदर मौजूद है, जो बस रियाजियाती तौर पर अनलॉक होने और सही क्लाइंट के सामने पेश किए जाने का इंतज़ार कर रही है।